والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا زندہ باد زندہ باد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے انتہائی واجب الاحترام حلقہ بی پی 40 کے امیر میاں شاہد سلیم صاحب ایڈوکیٹ اور پی پی 40 تحریک لبیک کے ناظم اعلیٰ میاں محبوب الحسن صاحب مجاہد ختم نبوت رہنما تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹر قاسم ضیاء صاحب اور بانیان محفل محترم شبیر حسین صاحب محمد شوکت صاحب معزز برادران اسلام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا۔ ہم آج کی بزم میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیرت و کردار کو سیکھنے سکھانے کے لیے عام کرنے کے لیے آپ کے مقصد میلاد کو جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو محافل ہیں ہمیں دین سیکھنے کے لیے مواقع ان میں ملتے ہیں، تو آئیے اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، میں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے، اس کے ذریعے اللہ ہماری بخشش عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ اب اللہ کا فضل
اور اللہ کی رحمت اس کائنات میں کیا کچھ ہو سکتی ہے اور ہم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس ساری کائنات میں جو اللہ کا فضل اور رحمت جس کے صدقے ہوا وہ نبی غیبدان سرور انس و جاں سیاح لا مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جانے کائنات، آپ روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہیں، جس کے فضل کے صدقے سارے فضل اللہ نے عطا فرمائے۔ تو جب بیٹا پیدا ہو وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ عقل شعور دے دے، ایمان دے دے، اللہ تعالی عزت عطا فرما دے، والدین کی خدمت دے دے، معاشرے میں اچھا انسان بنا دے، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اس پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ان سب کی جان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات۔ تو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی مناؤ، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے اس کے صدقے، اس کے لیے سب سے زیادہ خوشیاں مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے۔ ہم جمع دو چیزیں کرتے ہیں، یا مال جمع کرتے ہیں یا اعمال جمع کرتے ہیں۔ تو مال بھی جمع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اعمال ضروری ہیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو مال اور اعمال سب کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے لیے خوشیاں منانا اللہ کو محبوب ہے۔ موضوع طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے تو وہ دور قحط سالی کا دور تھا، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے ہر طرف ہریالی پیدا فرما دی، قحط سالی ختم فرما دی، لوگ خوشحال ہو گئے۔ اس وقت لوگ بیٹی پیدا ہوتے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، اس کو زندہ قتل کر دیتے، دفن کر دیتے، اور اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ میری رحمت پیدا ہو، بیٹی عطا کروں اور محبوب کا میلاد بھی ہو، لوگوں کے گھروں میں غم کی کیفیت بن جائے۔ تو اللہ نے اس سال کسی کو بیٹی نہیں دی بلکہ سب کو بیٹے عطا فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے جھنڈا ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کروا دیا۔ خوشیاں منائی اپنی شان کے لائق، اور خالق کائنات نے کسی کو اس سال پریشان نہیں ہونے دیا، ہر طرف خوشحالی ہو گئی۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خوشیاں کیوں ہیں۔ عربوں کا دستور ہے کہ جس سال کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا تو اس سال کو خاص نام دے دیتے۔ مثلا جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند سال قبل ہاتھی آئے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، عز اللہ ابرہا لے کر آیا، تو اس کو عام الفیل کہا گیا، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ غم کی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ کا وصال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ اور جس سال میرے آقا تشریف لائے اس سال کو عربوں نے خود سے سنۃ الفتح والابتہاج کا نام رکھ دیا۔ اس کا معنی ہے خوشیوں کا سال۔
اس کا معنی کیا ہے؟ خوشیوں کا سال. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہیں سب کو خبر نہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو غیر شعوری طور پر وہ خوشیوں کا سال بن گیا، تو انہوں نے اس سال کو خوشیوں کا سال بنا دیا. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے، مقبول و محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائی جائیں. یہ آواز ایک کر دیں، یہ ایکو نہ بعد میں آئے، یہ ایک آواز. میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر بہتر ہر کوئی اپنے انداز میں، اپنی حیثیت میں خوشی مناتا، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق خوشی مناتا ہے. جو جتنا ہے اتنا مناتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے. اس کے لیے اخلاص شرط ہے. بادشاہ اپنی شان کے لائق مناتے رہے، مناتے ہیں، اور جو غریب، کمزور اور مالدار نہ ہو، وہ اگر اپنی محبت کے ساتھ پانی رکھ کر ہی حضور کا میلاد منا لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم بزرگ ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا بزرگ اور بڑا وہ ہوتا ہے جو جبے کبے والا ہو، جس کے جناب آگے پیچھے جناب بڑے شورا ہو اور بڑے جناب یہ مریدین اور بڑا کر و فر کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ پسند کر لے وہ اللہ والا بن جاتا ہے. جو مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے وہ اللہ والا ہے، اور جو ظاہری شان و شوکت تو رکھے، حضور کا وفادار نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں ہوتا. تو آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی محدثین کے آبا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں ہر سال میلاد شریف مناتا تھا. میلاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تذکرے کرنا، ذکر کرنا، خوشیاں منانا، یہ میلاد شریف ہے. حضور کی آمد کے، ولادت سے باسعادت سے پہلے کے، بعد کے آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا، یہ میلاد شریف ہے. آپ ہر سال کرتے. آپ فرماتے ہیں ایک سال مجھ پر تنگ دستی آ گئی، تو وہ لوگوں سے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ تو کرتے نہیں تھے، وہ دین کے نام پر تو پیسے بٹور کر اپنے خزانے بھرتے نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے. آج دین کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دین کو کاروبار بنایا ہے، دین کو بزنس بنایا ہے، دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھاتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر پیرا دینا ان کو گوارا نہیں ہوتا. تو وہ پیرا دینے والے لوگ تھے اور حق والے تھے. انہوں نے ایسے کیا کہ کیا کریں، تھوڑے سے چنے لیے، بھنے ہوئے چنے لیے، آپ خود فرماتے ہیں، اور ایک پیالے میں برتن میں رکھے اور ان کو آگے رکھا. حضور کا ذکر کیا. محدث تھے، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا، حضور کا تذکرہ کیا اور ان کو تقسیم کر دیا. لیکن دل میں ملال رہا، دل میں غم کی کیفیت، اور پریشان رہے کہ آقا کے نام پر کچھ قربان نہیں کر سکا. لیکن دل میں یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ عرض کر چکا ہوں. آپ سو گئے، مصطفیٰ تشریف لے آئے. آپ سو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور خواب میں دیکھا کہ جو چنے آپ نے حضور کے میلاد پر تقسیم فرمائے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول بھی فرما رہے ہیں اور تبسم بھی فرما رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں خوش ہوں. میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے، ہم تو مصطفیٰ کو دکھانا چاہتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی محبت کو، ہر کسی کی چاہت کو، ہر کسی کی نیت کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تاجدار بریلی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضرات محترم، ہر کسی کی خوشی منانے کا انداز جدا ہے، اور جو شرعی طور پر جائز ہے منا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ لنگر پکا کر لیں،
نعتیں سن کر سنا کر، بیانات سن کر سنا کر، جھنڈیاں لگا کر، اور آپ جیسے چاہیں جو جائز طریقے ہیں ویسے کریں، جس میں شریعت منع نہیں کرتی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش کس بات میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اس جہاں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو آخر میں مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا طویل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موضوع ہے، لیکن میں صرف شارٹ میں عرض کرتا ہوں چونکہ آپ کا آگے بھی پروگرام موجود ہے۔ تو حضور کے میلاد کا مقصد کیا؟ حضور میلاد منانے میں سب سے